سے بڑے ہوں گے، لیکن خدمت اتنی کی ہے سلسلے کی انہوں نے، کام اتنا کیا ہے کہ اب ہر کوئی نقش بندی کہلواتا ہے۔ اب نقش بندی سلسلے کے اندر بڑی بڑی ہستیاں آئی ہیں، حضرت خواجہ باقی باللہ جیسا کون ہو سکتا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، لیکن ان کا جو شہزادہ ہے، ان کا جو شہباز ہے، امام ربانی شیخ احمد فاروقی سرہندی، کی جس کی جہانگیر کے آگے اللہ نے کیا جس کو پر وقت خبردار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی حرار، جس کو کوئی بڑا بادشاہ نہیں جھکا سکا، جو بادشاہوں کے دربار میں بھی آتا تو اپنی پاؤں پہلے رکھ دیتا۔ امام ربانی مجدد الفسانی نے اتنی خدمت کی ہے سلسلے کی، اب ہر کوئی مجددی ہونے پہ ناز کرتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مجدد الفسانی نقشبند بخارا سے بڑے ہو گئے، رب جانتا ہے یہ مسئلہ کیا ہے، لیکن خدمت کا صلہ رب نے اتنا دیا کہ تیفوریہ سے پھر نقشبندیہ، نقشبندیہ سے پھر مجددیہ، اب مجددی چلتے رہے، پھر یہ فیض چورا شریف میں بھی آیا ہے نا، خواجہ نور محمد چوراہی کے دروازے پر، اب لوگ اپنے آپ کو چوراہی کہلوانے لگ گئے۔ ارے یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا، صوفی نواب الدین کا ڈنکا بھی پورے عالم میں بیٹھا تھا، ان کے نام کے بھی ترانے گاتے تھا زمانہ، وہاں حضرت صوفی نواب الدین کا بھی بڑا دور تھا، لیکن رب نے اس کو جو شہباز دیا ہے، اس نے جو اپنے ہاتھ سے پودا لگا دیا ہے، زمانہ اس کی چھاؤں میں بیٹھ رہا ہے۔ اب پھر چوراہی سے پھر اسلمیہ ہو گیا، اسلمیہ نے ایسا قبضہ کیا ہے، جدھر جاؤ اسلمیوں کا نام الگ رکھا۔ آج میں ایک بات کہنے لگا ہوں، ناراض نہ ہو جانا، آپ نے دل پہ پتھر نہ رکھنا، خدا کی قسم کھلے دل سے بات سننا۔ مجھے ایسا لگتا ہے میری آنکھ یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ شخص جس کا نام صوفی ارشد محمود ہے، جب اپنے پیر کے رنگ میں ایسا رنگا ہے، اب اسلمیہ بھی قائم رہے گا، ارشدیہ بھی نہیں رہے گا۔ مصطفیٰ کے سانچے میں ڈالا ہوا ایک ایک مرید دیکھو ان کا، 22 سال کے نوجوان، 20 سال کے نوجوان جو بازاروں کی زینت بنتے، جو شہروں کی زینت بن جاتے، جو کعبہ خانوں میں جاتے، خدا کی قسم ان کی ایک نظر کے فیض سے یہ مصطفیٰ کے اسیر ہو گئے ہیں۔ اس کو میں جو بات کر رہا تھا عزیزان گرامی قدر، حضرت پاک یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ سنو کیا فرماتے، کہتے قیامت کے دن کام نہ کرو، آقا کیا کرے، فرماتے میرا نام یاد رکھ لو، جس کو قیامت کے دن میرا نام یاد ہوگا میں بخشش کروا دوں گا اس کی۔ تمہاری بخشش کا ذمہ تو سلطان باید بستامی اپنے سر لے گئے۔ عزیزان گرامی قدر اتنا فیض ہے یہ سلسلہ ابو الحسن خرقانی کو دیکھو، جن کے کرتے رکھ کر سلطان محمود غزنوی بھی بادشاہ بن رہا ہے، وہ بھی فاتح ہندوستان کہلوا رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ محمود غزنوی کا کارنامہ ہے، ہم کہتے ہیں لوگوں محمود غزنوی کا کارنامہ بعد میں بتانا، پہلے محمود غزنوی سے آپ پوچھو۔ وہ کہتے ہیں میں تو 17 مرتبہ گیا ہندوستان، نہ میرا فیض چلا نہ مجھے فتح نصیب ہوئی، تو فتح کیسے ہوئی؟ کہتے میرے پیر مرشد نے دلوا دی ہے۔ کہتے کیسے؟ فرمایا لے جا میرا کرتا، ارے جس کے کرتے کے اثر کے فیض سے ہندوستان فتح ہو جائے، ہندوستان کو نہیں دلوں کو بھی فتح کرنے والی ہستی وہی فیض ہے جو آج چل رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر میں جو بات عرض کر رہا تھا سنیے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں کی محبت میرے دل میں ڈالی گئی، پہلی اس میں سے خوشبو، توجہ ہے نا، پہلی خوشبو، دوسری عورتوں کی محبت، عورتوں سے مراد یہ ہے ماں، عورتوں سے مراد بیٹی، عورتوں سے مراد بہن، عورتوں سے مراد بیوی، یہ چاروں کو مقام مصطفیٰ نے دیا ہے۔ آقا کونین نے فرمایا تیسری یہ ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دی گئی۔ 3 باتیں ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق بولے صدقت یا رسول اللہ، آقا جو آپ نے زبان سے دعویٰ کیا ہے عملی زندگی میں ایسا ہی ہے۔ محبت میرے دل میں بھی ہے، پوچھا تیری محبت کیا ہے؟ سنو، حضرت ابوبکر صدیق قربان جائیں، ایسی محبت
زمانے میں ہم نے کسی کی نہیں دیکھی. ابو بکر صدیق کہتے پہلی بات یہ ہے کہتے النظر الی وجہ رسول اللہ, نظر میری ہو چہرہ مصطفیٰ کا ہو, نظر میری چہرہ مصطفیٰ کا ہو. دوسری کیا چیز پسند ہے کہتے وہ انفاق مالی علی رسول اللہ, مال میرا ہو خرچ مصطفیٰ پہ ہو جائے. دعویٰ کیا یا کر کے بھی دکھایا؟ سنو حدیث مصطفیٰ, ان ابا بکر یوم اسلم وله 40,000 دینار ما انفقها علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس دن ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیا اس دن 40,000 دینار تھے ابو بکر کی جیب میں. آج بھی تو 40,000 کا تصور کرے نا, دیناروں کا, یہ پیسوں کی بات نہیں, ڈالر نہیں, یہ سونے کے دینار. آج سے 1400 سال 1450 سال پہلے ان ابا بکر, اور پھر کسی مولوی نے نہیں کہا, حدیث کہتی ہے, تاریخ کا جملہ نہیں. ان ابا بکر یوم اسلم وله 40,000 دینار ما انفقها علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس دن ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیا 40,000 دینار تھے جیب میں. بارگاہ مصطفیٰ میں آتے ہی سارے نچھاور گئے. عرض کی آقا ابو بکر بھی آپ کا, اس کا مال بھی آپ کا, جیسے چاہو. اور ادھر ابو بکر نے مال خرچ کیا, ادھر رب نے قرآن کی آیت کا حصہ بنایا. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. حضرت ابو بکر کے مال خرچ کرنے پر آیت اتری. 10,000 دینار دن کو, 10,000 دینار رات کو, 10,000 دینار لوگوں کو دکھا کر, 10,000 دینار چھپا کر. رب نے فرمایا جو دن کو خرچ کرتے ہیں, جو رات کو خرچ کرتے ہیں, جو چھپا کے خرچ کرتے ہیں, جو علانیہ خرچ کر دیتے ہیں, رب عزوجل نے کو اپنی دوستی کے مرتبے پر فائز کر دیا. اور پھر ابو بکر نے اتنا مال خرچ کیا. آقا کونین نے خود اپنی زبان اقدس سے کہا واللہ ما نفعنی مال ابی بکر قط ما نفعنی مال ابی بکر. خدا کی قسم آج تک مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا فائدہ ابو بکر کے مال نے پہنچایا. آپ پیسے لگائیں تو سنتے نہیں, لیکن ابو بکر کا حال تو دیکھو. حدیث میں آتی ہے, مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث آتی ہے, حضرت ابو بکر صدیق کے کانوں میں یہ آواز آ گئی, مصطفیٰ نے یہ کہا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر. اتنا فائدہ کسی نے نہیں دیا. حدیث میں آتا ہے فبکا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ علی قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نفعنی مال احد. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جملہ سنا, روتے روتے زار و قطار روتے ہوئے مصطفیٰ کے قدموں پہ آ کے گر گئے. عرض کیا هل انا فقال هل انا مالی الا لک یا رسول اللہ. آقا میرے مال کا تذکرہ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ 40,000 لگاتا بھی ہے, سننا بھی نہیں چاہتا. کہتے سرکار اگر ابو بکر اور اس کا مال آپ کے لیے نہیں تو پھر کس کے لیے ہے بتائیے نا مصطفیٰ. عزیزان گرامی قدر, اب تیسری چیز کیا پسند ہے؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں سرکار پسند یہ بیٹی میری ہو. مرتبہ تو دیکھنا, کبھی سارے زمانے کو تم نے پایا ہوتا, کبھی تمہیں رب نے وہ مرتبہ دکھایا ہوتا, رب نے تمہیں سرزمین وہ دکھائی ہوتی, وہ نور کے سانچے میں ڈلنے والی ہوا اور فضا تو نے دیکھی ہوتی. ابو بکر صدیق نے اپنی چھوٹی عمر کی بچی, مصطفیٰ کی اپنی عمر تو 50 سال سے اوپر ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا سرکار بیٹی میری ہو تیرے نکاح میں آ جائے. اس سے بھی پوچھ کے آج جو کہتا ہے ہم مصطفیٰ کے ہیں. مصطفیٰ نے رشتے تو مانگے تھے اوروں سے, اوروں سے بھی مصطفیٰ نے کہا تھا میری بیوی فوت ہو گئی اب رشتہ لاؤ. پیچھے ہٹ گیا زمانہ, جب پیچھے ہٹے ابو بکر کہتا ہے میں لاتا ہوں بیٹی, مجھے پسند ہے میری بیٹی ہو تیرے نکاح میں آ جائے. ایسا کوئی نہیں عرب کی سرزمین پر مصطفیٰ پر نچھاور ہونے والا, ایسا کوئی نہیں جو سب کچھ قربان کرے مصطفیٰ پر. ابو بکر صدیق قربان جائیں. آپ کی محبت کی ابتدا بھی مصطفیٰ سے, محبت کی ابتدا بھی مصطفیٰ سے, محبت کا آغاز بھی مصطفیٰ سے, محبت کا انجام بھی مصطفیٰ سے. تیرا اٹھنا بیٹھنا مصطفیٰ ہو